سنت باب المدینہ افتاح مکتب جو ہے وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور مفتی عرفان صاحب جو کہ دارالفتاح اہل سنت سردار آباد فیصل آباد کے اندر الحمدللہ ہوتے ہیں، دونوں ہی مفتیان اکرام ہمارے ساتھ ہوں گے۔ آپ ہم سے کسی بھی حوالے سے کال کے ذریعے SMS کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا سوال شامل سلسلہ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس پر جو بھی حکم شریعت ہے مفتیان اکرام سے پوچھیں گے۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان جو کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 8 پر نقل فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کے روز اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، 3 شخص اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، میری سنت کو زندہ کرنے والا، مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ کالز ہمارے پاس آ چکی ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ محمد سلیم اتاری مصطفیٰ آباد ریمنڈ سے میں نے یہ پوچھنا تھا سلیم بھائی، حقیقت میں کیا کٹا کتنے سال کا ہونا چاہیے؟ کٹا کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور بکرا کرنا چاہیے یا بکری؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ حقیقہ یہ لفظ بھی بہت لوگ بولتے ہیں، تو یہ بھی بتا دیں کہ یہ صحیح لفظ کیا ہے، اور کٹے کے حوالے سے میں نے تو پہلی دفعہ سوال سنا ہے، تو جو گائے کا بھینس کا جو بچہ ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے کیا حکم شریعت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیقہ مستحب عمل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے حسنین کریمین کا عقیقہ کیا، اور بہتر یہ ہے کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے ہوں اور لڑکی کے لیے 1 بکری ہو۔ لڑکے کے لیے 1 بکرا بھی کیا جا سکتا ہے، عقیقہ اس سے بھی ادا ہو جائے گا، یوں ہی بکرے کی جگہ بکری بھی کی جا سکتی ہے، اور بڑے جانور کے اندر حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ لیکن عقیقے کے لیے جو بھی جانور ہو، چاہے چھوٹا جانور ہو یا بڑا جانور ہو، اس میں انہی تمام شرائط کا خیال رکھنا ضروری ہے جو کہ قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے کہ چھوٹا جانور ہے بکرا یا بکری تو 1 سال کا ہونا ضروری ہے، بڑا جانور ہے گائے یا جو ہے وہ بھینس ہے یا کٹا ہے تو اس کا 2 سال کا ہونا ضروری ہوگا، اور اس کا تمام عیوب سے پاک ہونا بھی ضروری ہوگا۔ جو قربانی کا جانور قربانی کی جتنی شرائط ہیں، جو ٹھیک ہے۔ تمام چیزیں قربانی کا جانور خریدتے وقت خیال رکھنا ضروری ہیں، وہ عقیقے کے جانور میں بھی ضروری ہیں۔ اب بڑے جانور میں اگر حصہ ڈال رہے ہیں تو لڑکے کے لیے 2 حصے ڈالے جائیں، لڑکی کے لیے 1 حصہ ڈالا جائے، اور جیسے ہم نے کہا کہ 2 کے بجائے 1 حصہ بھی لڑکے کے لیے، 1 بکرا بھی کیا جا سکتا ہے تو یوں ہی 1 حصہ بھی ڈالا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اصل جو لفظ ہے وہ عقیقہ ہے، عین قاف یا قاف ہا، عقیقہ، حقیقہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو عقیقہ جو ہے یہ مستحب ہے اور یہ کرنا چاہیے۔ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنے بچوں کی پیدائش کے وقت مٹھائی کے نام پر یا اور بہت ساری رسومات کے اندر تو جو ہے وہ بہت سارا پیسہ لگا دیتے ہیں، لیکن عقیقے جیسی سنت اور یہ اس مستحب عمل سے جو ہے وہ دور رہتے ہیں، لا علمی کی وجہ سے، یا بعض لوگ اس وجہ سے دور رہتے ہیں کہ عقیقہ کرنا پڑے گا تو بھئی سب کی دعوت کرنی پڑے گی۔ تو عقیقے کے لیے دعوت مستلزم نہیں ہے، عقیقے کا جو گوشت کی تقسیم کا مستحب طریقہ ہے وہی ہے جو قربانی کا ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس کے 3 حصے کریں، 1 حصہ اپنے اہل و عیال کے لیے، 1 حصہ رشتہ داروں کے لیے اور 1 حصہ فقراء کے لیے۔ اور سارا گوشت بھی خود بھی کھا سکتے ہیں اور والدین بھی کھا سکتے ہیں اور دادا دادی بھی کھا سکتے ہیں۔ بعض لوگوں میں یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ جناب دادا دادی یا والدین عقیقے کا گوشت نہیں کھا سکتے، تو ایسا نہیں ہے، وہ بھی کھا سکتے ہیں۔ اور تقسیم کے اندر بھی پکا کر بھی آپ تقسیم کر سکتے ہیں اور بغیر پکائے ویسے ہی گوشت بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے۔ تو عقیقہ جو ہے وہ شکران نعمت کے طور پر کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے اولاد جیسی ایک عظیم نعمت عطا کی ہے تو اس کے شکر کے طور پر انسان جو ہے وہ یہ صدقہ کرتا ہے، تو کرنا چاہیے۔ اور صدقہ ویسے بھی بلاؤں کو ٹالتا ہے، تو ایک جب بچہ ہوتا ہے تو بسا اوقات بیمار ہوتے ہیں بچے یا کوئی نہ کوئی پرابلم ہوتی ہے، تو یہ اس اعتبار سے بھی بہتر ہے کہ عقیقے کی سنت اور یہ مستحب عمل بھی ادا ہو اور ساتھ ہی ساتھ بچے کا صدقہ بھی ہو گیا، شکران نعمت بھی ہو گیا اور بچے پر آنے والی آفات اور بلیات بھی اس کے صدقے میں دور ہو گئے۔ ٹھیک، اچھا آپ نے ارشاد فرمایا کہ دعوت کرنا ضروری نہیں ہے، اصل گوشت کی تقسیم اور ذبح ہے،
تو وہ ادارے کے جہاں جانور وغیرہ وصول کیے جاتے ہیں، جیسے صدقے کے بکرے لیے جاتے ہیں، جیسے مدارس ہو گئے، تو ایسی جگہوں پر بھی عقیقے کا بکرا دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، ایسی جگہوں کے اوپر بھی جو ہے وہ دے سکتے ہیں. دعوت اسلامی میں بھی جیسے وصول کیا جاتا ہے صدقے یا عقیقے کا بکرا، تو وہاں بھی دے سکتے ہیں. ہاں، پیسے دینے سے کام نہیں چلے گا. کوئی یہ سوچے کہ جناب عقیقے کے بکرے کے اتنے پیسے بن رہے ہیں، میں یہ پیسے دے دیتا ہوں کہ مسجد مدرسے میں لگا لیں، نہیں. ٹھیک ہے، ذبح ضروری ہے عقیقے کے لیے، کہ عقیقے کا جو مستحب ہونا ہے اس کی جو ادائیگی ہوگی وہ ذبح سے ہوگی. ٹھیک ہے. ہاں، ذبح ہونے کے بعد اب اس کا گوشت جو ہے وہ مدرسے میں بچوں کو کھلا دیں یا ویسے غریبوں کے اندر تقسیم کر دیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے. جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ دعوت اسلامی میں بھی وصول کیا جاتا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے کثیر جامعات ہیں کہ جہاں پر رہائشی طلبہ موجود ہوتے ہیں، کہ دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوتے ہیں اور اسی جامعۃ المدینہ میں رہائش پذیر ہوتے ہیں. تو ان کے کھانے پینے طعام کے لیے بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، گوشت کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ چاہیں تو آپ ان مدارس کے اندر، ان جامعات کے اندر بھی جو ہے وہ عقیقے کے بکرے دے سکتے ہیں. یا پھر بعض جگہوں پر یہ بھی اہتمام ہے، جیسا کہ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز کے اندر، کہ اگر آپ عقیقے کے بکرے کی رقم دے دیں گے تو پھر وہ اس رقم سے جانور خرید کر آپ کی طرف سے عقیقہ کر دیں گے. اس کا پورا طریقہ کار وضع ہے، موجود ہے. تو آپ جب بھی تشریف لائیں تو یہ دونوں سہولیات سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جی ایک اور کال چلائیے. تو وہ بولتے ہیں کہ اتنا سونا لیں گے، یہ مکان لیں گے، یہ لیں گے، اس کے بعد ہم لوگ رشتہ دیں گے، کہ یہ مانگنا جائز ہے لڑکی والوں کی طرف سے یا نہیں؟ جی رشتے کے لیے، رشتے کی یعنی دینے کے لیے یا نکاح کرنے کے لیے لڑکی والوں کی جانب سے یہ مطالبہ کرنا کہ اتنی رقم یا اتنی چیزیں دیں گے تو ہم رشتہ دیں گے، یہ جائز نہیں ہے، یہ رشوت ہے. کیونکہ والدین یا اولیاء پر تو پہلے ہی اخلاقاً اور شرعاً لازم ہے کہ وہ اپنی بچیوں کا یا بچوں کا نکاح جو ہے وہ مناسب جگہ پر کریں، کف میں کریں، ہم پلہ لوگوں میں کریں، دینداری دیکھ کر کریں. تو یہ تو ان پر ویسے ہی اخلاقاً اور شرعاً لازم ہے. اب اس اخلاقی اور شرعی طور پر لازم ہونے والی چیز کے بدلے میں یہ مطالبہ کرنا کہ تم پیسے دو گے تو تمہیں جو ہے وہ ہم دیں گے، تو یہ رشوت ہے. اس کا مطالبہ کرنا ان کا ہرگز جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ان کے حق میں یہ چیز لینا جائز ہے. ان کو اگر کسی نے اس طرح لیا بھی ہے تو بھی ان پر لازم ہے کہ جس سے لیا ہے اسے واپس لوٹا دیں اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں. ہاں البتہ اگر یہ طے کیا جاتا ہے کہ لڑکی کا مہر اتنا ہوگا اور اس مہر کو اگر یہ بھی کہا کہ بھئی مہر اتنا ہوگا اور اس مہر کی ادائیگی جو ہے وہ آپ پہلے کریں گے تو یہ درست ہوگا، اس میں حرج نہیں ہوگا جبکہ مہر ہو. لیکن یہ بات یاد رہے کہ مہر لڑکی کی ملکیت ہوتا ہے، لڑکی کے والدین کی ملکیت نہیں ہوتا. تو مہر جو ہے وہ جب لڑکی کی ملکیت ہے تو اس کی اجازت کے بغیر والدین استعمال مہر کو نہیں کر سکتے، اس کی مالک لڑکی ہی ہوگی. لیکن عموماً جو بات انہوں نے کی وہاں مہر کی بات نہیں ہوتی، وہاں پر لڑکی کے گھر والے اپنے لیے وہ پیسہ مانگتے ہیں کہ اس سے ہم جو ہے وہ رشتہ دیں گے اس پیسوں کے عوض، گویا کہ اس کے بدلے میں. تو ان کا یہ مطالبہ رشوت ہے جو کہ حرام ہے. اچھا ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ یہ تو ایک نا اپنے لیے مانگ رہے تو سیدھا سیدھا سمجھ بھی آتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ رشتہ لینے کے، رشتہ ہو گیا، کئی دن بات چلتی رہی، رسمیں بھی ہوئیں. اب نکاح کے جب ایام آتے ہیں نا تو پھر بیٹھتے ہیں آپس میں، تو اس وقت ہوتا ہے کہ لکھوائیں گے کیا. تو ایک تو ہوتا ہے مہر، بھئی اتنے ہزار مہر ہے تو وہ بھی الگ شمار کیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی نکاح نامے میں لکھوانے کے لیے پراپرٹی زیور وغیرہ کا کہا جاتا ہے. تو یہ جو لکھوانا الگ سے، کیونکہ رشتہ بھی دے چکے ہیں لیکن اس پر بحث چلتی ہے اور بعض دفعہ لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ زبردستی بھی ہوتی ہے اور وہ اگلے کر دیتے ہیں کہ ہم یہ لکھ دیں گے آپ کو. تو یہ مہر کہلائے گا یا یہ بھی رشوت کہلائے گی؟ دیکھیں ہمارے ہاں اگر آپ پاکستان کے نکاح ناموں کی بات کریں تو اس کے اندر مہر کا جس طرح کیش کا کالم موجود ہوتا ہے، اسی طرح کا مہر میں اگر کوئی جائیداد دی جا رہی ہے تو اس کا کالم بھی جو ہے وہ لکھا ہوا ہوتا ہے. تو اب اگر اس پر بات ہو رہی ہے تو وہ مہر ہی ہے، وہ مہر پر ہی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے کہ مہر جو ہے وہ اتنا تو سونا ہوگا، اتنے پیسے ہوں گے اور ساتھ میں مہر میں یہ پراپرٹی بھی دی جائے گی. اس طور پر لکھوایا جا رہا ہے. اگر وہ مہر ہی ہے تو ٹھیک ہے، اس میں حرج نہیں ہے. فریقین جس بھی مہر پر راضی ہو جائیں گے وہ مہر ہوگا کہ مہر کی کم از کم مقدار تو بیان کی گئی لیکن زیادہ مقدار بیان نہیں کی گئی. البتہ بعض جگہوں کے اوپر یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی اگر جو ہے وہ شوہر دوسری شادی کرے گا یا طلاق دے گا تو اب ایسی صورت کے اندر وہ یہ چیزیں بیوی کو ادا کرے گا. یہ جائز نہیں ہے، یہ تو گویا کہ اس کے اوپر جرمانہ لگانا ہے. تو اگر بلا وجہ شرعی وہ طلاق دے گا تو خود گناہ گار ہے. اور اگر
گناہگار ہے لیکن اس کے اوپر پینلٹی نہیں لگائی جا سکتی، جرمانہ نہیں لگایا جا سکتا، طلاق کا حق بہرحال اس کے پاس جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے رکھا ہے. تو اب یہ جو جرمانے کی جو ہے وہ شرط لگائی جاتی ہے یہ ہرگز جائز نہیں ہے، اس کو بھی ہرگز لکھنے کی یا لکھوانے کی یا نکاح خواہ کے لکھنے کی اجازت نہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ جی. مفتی عرفان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کے لیے بھی ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی پہلی کال چلائیے. سوال یہ ہے کہ میرا والد صاحب جو ہے نا فوت ہو گیا، تو اس کے لیے مغفرت کے لیے کوئی ایسی صورت بتائیں جو میں پڑھوں اور وہ اس کی مغفرت ہو جائے. جی حضور، والد صاحب کی مغفرت کے لیے کیا عمل کرے کہ ان کی مغفرت ہو جائے، اصالہ ثواب کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ بھائی انہوں نے پوچھا کہ والد صاحب کی وفات ہو گئی ہے اور ان کی مغفرت کے لیے میں کیا یعنی کام کروں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش فرمائے. دیکھیں، بخشش کے لیے بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش کی جا سکتی ہیں. مثال کے طور پہ دعا کرنا. اب یہ جو دعا کرنا ہے یہ جیسے انسان کو زندگی میں فائدہ مند ثابت ہوتا ہے، اسی طرح اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی مفید تر ثابت ہوتا ہے. بہت ساری احادیث سے یہ بات ثابت ہے. امام دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ سے جو اس کے عملوں پر جزائیں ملنی تھی وہ مل چکی ہوں گی. پھر اچانک اس کا ایک درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا تو یہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگا، مولا یہ کہاں سے آیا؟ جو پہلے جزائیں ملنی تھی عملوں کی بدولت وہ تو مل چکی تھی. تو اس کو ندا کی جائے گی کہ اے بندے، آج دنیا میں رہتے ہوئے تیری اولاد میں سے کسی نے تیرے لیے دعائے مغفرت کی ہے، اس کی بدولت آج جنت میں تیرا درجہ بلند کیا گیا ہے. تو دعائیں ترک نہیں کرنی چاہیے. ماں باپ کے لیے دعا کرتا رہے، اس سے اس کا بھی رزق بڑھے گا، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں انشاءاللہ نازل ہوں گی. اور اس کے علاوہ دیکھیں، چونکہ اس کا تعلق اصالہ ثواب سے بھی ہے کہ ماں باپ کے لیے کوئی عمل کر جانا کہ جو ان کے لیے مفید ثابت ہو. صحابہ کرام علیہ رضوان کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے والدین کے لیے ان کی دنیا سے رخصتی کے بعد نیک کام کیے، اصالہ ثواب کیا. جیسا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جو میں ان کے لیے کر دوں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پانی. پھر انہوں نے ایک کنواں کھدوا کر اپنی والدہ کے نام لگوا دیا، یعنی جو بھی وہاں سے پانی پیے گا اس کا ثواب میری امی جان کو پہنچے گا. تو اصالہ ثواب اس طرح بہت اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے. بلکہ یہ تو پوچھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی کام بتائیں. کام تو حاضر ہیں، دین کے بہت سارے کام ہیں جہاں پر انسان خرچ کر سکتا ہے اپنی حیثیت کے مطابق. جیسے آج کل دیکھیں نا، یہ ابھی چل رہا ہے ٹیلی تھون کا سلسلہ دعوت اسلامی کی طرف سے، اس میں بھی اگر یہ اپنا پیسے جمع کروائیں گے اور یونٹ لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز اس میں بھی ان کو بہت زیادہ فائدہ پہنچے گا. علماء لوگ بنیں گے، طلباء پڑھیں گے اور دین کا علم حاصل کریں گے. دین کا علم حاصل کرنے کے بعد آگے کتنوں کو سکھائیں گے اور کتنے لوگ دین سے وابستہ ہوں گے. انشاءاللہ العزیز امید ہے اس کا ثواب بھی ان کے والدین کو پہنچتا رہے گا. ماشاءاللہ، ٹیلی تھون کا آپ نے بہت ہی اچھی ترغیب دلائی. مدنی چینل کے جو ناظرین اس حوالے سے اپڈیٹ نہیں ہے ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کی 2 شعبہ جات، مدرسۃ المدینہ کے جہاں حفظ و ناظرہ قرآن پاک پڑھنے کی تعلیم دی جاتی ہے، اور جامعات المدینہ کے جہاں پر عالم کورس کروایا جاتا ہے. اسلامی بہنوں کے لیے بھی الگ سے جامعات ہیں اور اسلامی بھائیوں کے لیے بھی، اور یہ سینکڑوں کی تعداد میں الحمدللہ. ان دونوں شعبہ جات کے جملہ اخراجات جو ان کے اندر ہوتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے الحمدللہ 17 دسمبر آنے والی اتوار 17 دسمبر پاکستانی وقت کے مطابق دن 2 بجے سے رات 2 بجے تک ٹیلی تھون یعنی مدنی عطیات مہم
کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مدنی چینل پر یہ ٹیلی تھون ہوگا، نمبرز آپ کو ابھی بھی دکھائے جا رہے ہیں، اکاؤنٹ نمبر بھی دکھائے جا رہے ہیں، اس دن بھی دکھائے جا رہے ہوں گے۔ تو ان شعبہ جات کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے الحمدللہ یہ ٹیلی تھون کیا جا رہا ہے، جس کا ایک یونٹ جو ہے وہ 10,000 روپے پاکستانی مقرر کیا گیا ہے، اور اگر آپ یہ ایک یونٹ کی نیت کریں، ایک سے زیادہ کی نیت کریں تو انشاءاللہ ضرور آپ کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ اس سے کم بھی اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، انہی اکاؤنٹس نمبر میں آپ ان کو ڈلوا سکتے ہیں، یا اپنے علاقے کے ذمہ داران سے رابطہ کیجیے، وہ بھی آپ سے براہ راست بھی وصول کر لیں گے، وہ بھی مدنی مرکز میں پہنچانے کی ترکیب کر دیں گے۔ بالخصوص آپ کے جو اعز و اقربا ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان تک بھی یہ نیکی کی دعوت پہنچائیے۔ انشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے والے، علم دین حاصل کرنے والے علماء طلباء پر جب یہ خرچ ہوگا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی بہت زیادہ ہوں گی۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں نیت کریں گے، تعاون بھی کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں گے۔ مفتی عرفان صاحب سے سوال ہے کہ ابھی جیسا کہ ابھی ہم نے یہاں پر سوال پوچھا مہر کے حوالے سے، ایک سوال ہمارے پاس آیا ہوا ہے زیور کے حوالے سے، کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے لڑکی کو زیور دیا جاتا ہے، اور سوال پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ لڑکی کو زیور دے دیا اور کہا کہ یہ تمہارا ہے، پھر آپس میں ناچاکی ہوئی، کچھ عرصہ وہ علیحدہ رہے، بالآخر شوہر نے لڑکی کو طلاق دے دی۔ اب شوہر جو ہے وہ جو مرد ہے وہ لڑکی سے زیور کا مطالبہ کر رہا ہے، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اب اس کو واپس کر دیا جائے، یا وہ لڑکی ہی کی ملکیت ہے؟ جی ثاقب بھائی، بہت اہم سوال آپ نے یہاں پوچھا ہے۔ دیکھیں کہ اول تو بے راہ روی کی وجہ سے طلاق کی جو ایک شرح ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور میں تو خیر دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس بے راہ روی سے محفوظ فرمائے، آمین آمین۔ اور امت مسلمہ کو ان کے گھروں میں آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت نصیب فرمائے۔ بہرحال کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ میاں بیوی کے درمیان سیپریشن ہو گئی، جدائی ہو گئی، اور ہوا یہ کہ جب نکاح ہوا اس شادی کے موقع پر شوہر کی طرف سے یا اس کے خاندان والوں کی طرف سے بیوی کو جو زیورات دیے گئے تھے تو ان کے بارے میں پھر ہم کیا فیصلہ کریں گے؟ دیکھیں اس صورت میں جو علماء اسلام نے ہمیں صورتیں دی ہیں وہ تین ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ آیا کہ بیوی کو دیتے ہوئے یہ تصریح کر دی تھی کہ تم اس کی مالک ہو، اگر شوہر کی طرف سے دیا گیا تو شوہر نے تصریح کر دی، اور اگر اس کے والدین کی طرف سے یعنی بیوی کے سسرال کی طرف سے دیا گیا ہے تو انہوں نے یہ تصریح کر دی کہ تم اس کی مالک ہو، تو ایسی صورت میں تو وہ بیوی اس کی مالک ہو جاتی ہے۔ اور اگر یہ تصریح نہیں کی گئی یعنی یہ نہیں بتایا گیا کہ تم اس کے مالک ہو، تو ایسی صورت میں پھر ہم یہ دیکھیں گے آیا کہ وہاں کا عرف کیا ہے۔ اگر عرف یہ ہو کہ شادی کے موقع پر جو زیورات دیے جاتے ہیں بیوی اس کی مالک ہو جاتی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی بیوی اس کی مالک کہلائے گی اور وہ زیور اس کے ساتھ ہی رہے گا۔ اور تیسری ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ نہ تو تصریح کی گئی کہ تم اس کی مالک ہو یا مالک نہیں ہو، اور دوسری صورت یہ ہے کہ تصریح بھی نہیں کی گئی اور وہاں کا عرف بھی یہ ہے کہ بیوی مالک نہیں ہوتی، تو اس صورت کے اندر پھر بیوی مالک نہیں ہوگی، یعنی یوں کہہ دیا گیا کہ یہ تمہیں صرف پہننے کے لیے دیا ہے، اور یا یہ کچھ بھی نہیں کہا گیا، لیکن عرف یہ ہے کہ اگر کوئی سیپریشن وغیرہ ہو جائے، طلاق ہو جائے، تو یہ زیورات واپس لے لیے جاتے ہیں، تو پھر اس عرف کے مطابق عمل کریں گے اور بیوی کو پھر وہ زیورات واپس دینے پڑیں گے۔ یہ تین صورتیں عام طور پر ہوتی ہیں، اور ان تینوں میں سے جس کی جو صورت ہو اس کے مطابق فیصلہ تو کیا جا سکتا ہے، لیکن بہرحال جب کبھی ایسا موقع آ جائے تو فوری طور پر مفتیان کرام سے رجوع کرنا چاہیے، کیونکہ بہت ساری صورتیں ایسی بیچ میں سے نکل آتی ہیں جس میں ابہام ہوتا ہے اور لوگ فیصلہ نہیں آپس میں کر پا رہے ہوتے، اور پھر اہل علم حضرات جو ہوتے ہیں پھر وہ ساری صورتیں سامنے رکھ کر اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کر دیتے ہیں کہ آیا کہ بیوی اس کی مالک ہے یا شوہر اس کا مالک ہے یا اس کے والدین اس کے مالک ہیں، پھر اس کے مطابق یہ عمل کریں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آپ نے عرف کا لفظ بولا یعنی رواج، تو یہ رواج سے کیا مراد ہے؟ اس کے خاندان کا رواج دیکھیں گے، اس شہر کو دیکھیں گے، یہ آپ ارشاد فرما دیں۔ دیکھیں وہاں اگر ان کے خاندان میں یہ رواج ہے تو خاندان کا رواج بھی دیکھا جا سکتا ہے،
ورنہ پھر صورت یہ ہوتی بسا اوقات یوں بھی ہو سکتا ہے کہ برادریاں دونوں مختلف ہیں، شوہر کسی اور برادری سے تعلق رکھتا ہے، بیوی کسی اور برادری سے تعلق رکھتا ہے، آپ دونوں کا عرف بھی مختلف ہے، تو اس صورت کے اندر وہاں پھر شہر کا رواج دیکھ لیا جائے، وہاں علاقے میں کیا رواج ہے مسلمانوں کے اندر، پھر اس کے مطابق بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس میں دو صورتیں اور اس میں یعنی وضاحت کے طور پہ میں عرض کروں کہ ایک تو یہ ہے کہ برادریوں کا جہاں پر سسٹم ہے وہاں تو برادریوں کا عرف دیکھا جاتا ہے، اب اگر دونوں کی ایک ہی برادری ہے تو عرف واضح ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب عرف کیسے واضح ہوگا؟ پچھلے آپ دیکھ لیں گے خاندان میں اگر کسی کی طلاق ہوئی یا انتقال ہوا تو ایسی صورت کے اندر جب بیوی جو ہے وہ اپنے گھر چلی گئی، اپنے سسرال سے اس نے جو ہے وہ اپنا سارا کچھ اٹھا لیا، تو اب ایسی صورت کے اندر کیا معاملہ ہوا، تو اس اعتبار سے جو ہے وہ دیکھا جائے گا۔ تو ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی برادری ہے تو عرف واضح ہوتا ہے، لیکن جہاں پر برادریاں علیحدہ علیحدہ ہوں تو پھر دینے والوں کی برادری کا عرف دیکھا جائے گا کہ لڑکے نے اگر دیا ہے تو لڑکے والوں کا عرف کیا ہے وہ دیکھیں گے، اور اس عرف میں خود ہی فیصلہ نہ کرنے بیٹھیں، کیونکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کہ اگر تم نے کسی عورت کو جو ہے وہ ڈھیر سارا مال دے دیا، اب جدائی کا وقت آ گیا تو اب ان سے کچھ نہ لو، کیا تم ان کے اوپر بہتان یا جو ہے وہ بہت بڑا گناہ باندھ کر ان سے کوئی چیز لوگے؟ تو اب یہ نہ ہو کہ ایسے وقت کے اوپر پہلے تو دیتے وقت تو محبت تھی اور اس وقت تو جناب جو ہے وہ بیوی کو ملکیت کیا تھا، سب کچھ بیوی کے لیے تھا، اور آج جب جدائی کا وقت آیا ناچاکی ہو گئی تو آج جو ہے وہ ساری وہ محبت ہے وہ سارا یعنی خود بھی معلوم ہو گیا یار میں نے مالک ہی کیا تھا اسے، اور پھر جو ہے وہ اس چیز کے اندر جو ہے وہ ذہن تبدیل کر دیا کہ نہیں اب میں مال اسے کیوں دوں، اب تو وہ میری دشمن ہے۔ تو یہ نہ ہو، اصل نیت اب دل کا حال تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے، تو آج اگر لوگوں کے سامنے آپ اس چیز کو تبدیل بھی کر دیں گے تو ابھی ایسی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو جواب دینا ہوگا۔ اور پھر مختلف چیزوں کے اعتبار سے بھی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ اس طور پر یعنی جو بری وغیرہ کے اندر لین دین ہوتا ہے، اس کے علاوہ منہ دکھائی کا الگ لوگوں کے ہاں عرف ہوتا ہے، یعنی ویسے بری کا معاملہ الگ ہے لیکن منہ دکھائی میں عموماً جو ہے وہ مالک جو ہے وہ شوہر کرتا ہے۔ اچھا، پھر صرف یہی نہیں، اور آگے آ جائیں، آگے شادی کی اینیورسری ہوئی، بیوی کی سالگرہ ہوئی، بچے کی ولادت ہوئی، ان مواقع پر جو دیا گیا، تو اب اگر عرف یوں تبدیل ہے کہ بھئی بری والے کو تو جو ہے وہ ملکیت نہیں سمجھا جاتا، لیکن بقیہ ان مواقع پر دی جانے والی صورتوں کے اندر بیوی کو ہی مالک بنایا جاتا ہے، تو جو عرف ہوگا اس کے مطابق ہوگا جبکہ صراحت نہ ہو۔ جہاں ڈاؤٹ فل صورت ہے اولن تو یہی کہ مفتیان کرام سے رجوع کریں، اور اگر یہ ہے کہ خود بندہ جو ہے وہ اس چیز کو کلیئر نہیں کر پا رہا تو دوسرے کا مال نہ لیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنا مال اس کی طرف جانے دیں، تو آپ کی طرف سے چلا جائے گا تو کوئی نہیں، لیکن اگر دل میں کھوٹ رکھتے ہوئے کسی کا لے لیا تو اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے بے برکتی بھی ہوتی ہے، پھر کسی کا ایک طرح کا آپ نے غصب ہی کر لیا، چھین لیا اس سے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور دارالافتاء اہل سنت سے آپ رابطہ کریں، کبھی ایسا مسئلہ ہو جائے، اس کے فون نمبرز ہیں، دارالافتاء اہل سنت کی شاخیں الحمدللہ ملک بھر میں موجود ہیں، ہم وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہتے ہیں، تو آپ یہاں رجوع کریں، دیگر مفتیان کرام جو ہیں معتمد مفتیان کرام ان سے آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ کی شرعی رہنمائی کا سلسلہ ہو جائے گا۔ اور ایک میسج بھی اسی طرح شادی نکاح کے متعلق ہے کہ جب رشتہ لینے جاتے ہیں تو اس وقت یہ گفتگو ہوتی ہے کہ فلاں کی تو یہ ذات ہے، فلاں کی تو یہ ذات ہے، ہماری یہ ذات ہے، تو یہ ذاتوں کے حوالے سے جو گفتگو کر کے ریجیکشن کے معاملات یا پھر ہو تو جاتے ہیں لیکن اونچ نیچ کے معاملات، یہ کیا ہے شریعت اس کے حوالے سے کیا کہتی ہے؟ دیکھیں، نسب کی وجہ سے فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشہور خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا کہ عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، اجمی کو عربی پر نہیں، کالے کو گورے پر نہیں، گورے کو کالے پر نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فخر جو ہوا کرتا تھا اس دور جاہلیت کے اندر، اس چیز کو جو ہے وہ منع فرمایا کہ مسلمان یہ نہ کریں۔ ہاں، اب اچھی جگہ پر رشتہ کرنا جس کو کف بھی کہا جاتا ہے شریعت مطہرہ کے اندر، ہم پلہ کے اندر کرنا کہ لڑکی کا نکاح لڑکی والے کسی ایسی جگہ پر کریں کہ جو ہم پلہ ہوں، حسب نسب کے اعتبار سے بھی اور دیگر پیشے کے بھی اعتبار سے، کہ وہاں پر نکاح کرنا لڑکی والوں کے لیے باعث عار نہ ہو۔ جیسے مثال کے طور پہ سادات کرام ہیں تو ان کا نسب ویسے ہی فخر کی وجہ سے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے سب سے بڑھ کر ہے۔ تو اب اگر سیدہ کا نکاح جو ہے وہ غیر سید کے اندر کیا جا رہا ہے تو اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں، والدین کی رضامندی سے، اولیاء کی رضامندی سے نکاح ہو رہا ہے، لڑکی لڑکے راضی ہیں تو حرج نہیں ہے۔ ہاں،
جہاں پر سیدہ والدین یا اپنے ولی کی اجازت کے بغیر ایسا کوئی نکاح کرے گی تو وہ نکاح شریعت مطہرہ مانتی ہی نہیں، اس نکاح کو ہی ناجائز کہتی ہے۔ لیکن جہاں پر والدین کی رضامندی کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن پھر بھی لازمی سی بات ہے جب بہتر تلاش کرنے کے لیے کہا گیا، کف تلاش کرنے کے لیے، ہم پلہ تلاش کرنے کے لیے والدین کو کہا گیا شریعت مطہرہ نے، تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اچھے گھرانے کے اندر، اچھے ماحول کے اندر جو ہے وہ کریں، تو اس اعتبار سے دیکھنے میں حرج نہیں۔ لیکن ریجیکشن کی بنیاد میں فخر و غرور، تکبر و تعلی یہ ہرگز نہ ہو۔ اگر کسی کو آپ نے منع بھی کرنا ہے تو ایسے حسن انداز میں منع کریں کہ ان کو برا نہ لگے، کہ آپ کو اس بات کا تو اختیار دیا گیا کہ آپ اپنے بچے یا بچی کے لیے جو ہے وہ اچھا رشتہ اختیار کریں، لیکن اس بات کا اختیار نہیں دیا گیا کہ آپ سامنے والے کو ذلیل کریں یا اس کی بے عزتی کریں یا اس کی دل آزاری کریں، اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ باقی یہ کہ نہیں دوسری برادری میں نکاح ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط ہے۔ دوسری برادری کے اندر نکاح ہو سکتا ہے، والدین کی رضامندی کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ہو سکتا ہے۔ تو والدین کی رضامندی ہے، اولیاء کی رضامندی ہے، لڑکی بھی یا لڑکا بھی جو ہے وہ راضی ہیں تو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اچھا، یہ دوسری برادری، اب آپ نے مسئلہ بیان فرمایا ہی ہے کہ والدین نے، لڑکے نے، لڑکی نے، سب نے آپس میں طے کر کے دوسری برادری میں نکاح کر لیا، کوئی ایشو نہیں، سارے راضی ہیں۔ خاندان والے، برادری والے راضی نہیں ہوتے۔ بعض دفعہ تو سنا ہے کہ جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، لڑکے والے بھی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہاں ہماری برادری کا، اور لڑکی والے بھی بول رہے ہوتے ہیں ہماری برادری کا ہے، تو اور پھر سمجھایا جاتا ہے ایک دوسرے کو کہ بھئی میں آپ کو اس پہ ایک لطیفہ سناتا ہوں۔ پچھلے دنوں مجھے ایک فون آیا والد صاحب کا، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بیٹا جو ہے وہ ہمارا کسی اور جگہ جو ہے وہ نکاح کرنے کا جو ہے وہ قائل ہے، اور وہ جو ہے وہ ہمیں اس بات کی طرف کہہ رہا ہے کہ نہیں آپ میرا رشتہ وہاں لے کر جو ہے وہ جائیں۔ تو آپ یہ چیک کر کے بتا دیں، دارالفتہ کے نمبر پہ آئے گا، استخارہ کر کے بتا دیں کہ اس پہ کسی نے کچھ کروایا ہوا تو نہیں ہے۔ تو میں نے ان سے یہ عرض کی کہ وہاں پر نکاح کرنے میں کیا مسئلہ ہے، کوئی یعنی دینی مسئلہ ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے؟ تو آپ کہہ رہے نہیں ویسے لڑکی جو ہے وہ بہت اچھی ہے، دیندار بھی ہے، سب کچھ ہے، سارے معاملے، میں ہماری برادری نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اگر برادری کے اندر اچھا رشتہ نہیں مل رہا تو آپ باہر بھی کر سکتے ہیں۔ تو کہنے ہم نے برادری میں ہی کرنا ہے۔ تو میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیے، اگر ابھی آپ کے بچے کا تھوڑی دیر میں مجھے فون آئے اور وہ کہے کہ آپ والد صاحب کا استخارہ کر کے بتائیں کہ ان پہ کسی نے کچھ کروایا تو نہیں کہ وہ برادری کی جال میں پھنسے ہوئے، تو میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ تو دو طرفہ ہی معاملہ ہے کہ یعنی والدین بھی بلا وجہ برادری کے معاملے پر ضد نہ کریں، چاہے اپنی وجہ سے چاہے برادری کی وجہ سے۔ اگر اولاد کے لیے اچھا رشتہ برادری میں نہیں ہے اور باہر ہے تو لازمی سی بات ہے آپ کو اولاد کے لیے اچھا رشتہ تلاش کرنے کا کہا گیا، یہ تو نہیں کہا گیا کہ برادری میں ہی کریں۔ اب برادری میں اگر کسی کا جو ہے وہ اچھا وہ ہے ہی نہیں، دیندار، سب سے پہلے دین کو جو ہے وہ تقاضا کیا گیا کہ آپ دینداری دیکھیں۔ اب برادری میں لڑکی کے لیے جو لڑکے ہیں وہ دیندار ہی نہیں ہیں، برادری سے باہر کوئی دیندار ملتا ہے، عالم دین ملتا ہے، تو اب کوئی کہے کہ نہیں برادری کے اندر ہی کرنا ہے، تو اس کو یہی سمجھایا جائے گا کہ اچھے رشتے کی تلاش کا آپ کو کہا گیا تو آپ اچھا رشتہ باہر بھی کر سکتے ہیں۔ ورنہ تو جو یہ دوسروں بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ جناب بچے جو ہے وہ ان پر کسی نے کچھ کرا تو نہیں دیا یا اس لڑکی نے تو کچھ نہیں کرا دیا، تو بچے بھی یہ سوچتے ہیں ان پہ برادری نے تو کچھ نہیں کروا دیا، کوئی جادو وادو تو نہیں ہو گیا، ان کا بھی استخارہ جو ہے وہ کچھ ہونا چاہیے۔ وہ بات الگ ہے، اس بات سے قطع نظر میں بات کر رہا ہوں کہ لڑکے لڑکی کا آپس میں نکاح سے پہلے کوئی رابطہ یا ان کا یوں جو ہے وہ میل ملاپ، وہ بہرحال ناجائز ہے، اس کی اسلام ہرگز اجازت بھی نہیں دیتا اور نہ ہی اس بات کی پذیرائی کرتا ہے۔ کہا یہی جاتا ہے کہ والدین کی رضامندی کے ساتھ اچھی جگہ پر جو ہے وہ آپ رشتہ کریں، لیکن بہرحال والدین کو بھی چاہیے کہ بلا وجہ کی برادری کی اپنی ضد یا برادری کی وجہ سے، اور برادری والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ برادریاں پھر جو ہے وہ اپنی برادریوں سے خارج کر دیتی ہیں باہر نکاح کرنے کی صورت میں، تو ان کا ایسا کرنا بھی ہرگز جائز نہیں ہے۔ برادری کے جو سربراہان ہیں ان پر بھی لازم ہے کہ شریعت مطہرہ کو فالو کریں۔ یہ برادری، فخر و غرور، تکبر و تعلی، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے تو کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن جو ہے وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اب اس بھائی چارے کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کے جو ہے وہ برادری کے ہی کسی فرد کو اچھا رشتہ برادری سے باہر مل رہا ہے تو آپ اس کی سپورٹ کریں، نہ یہ کہ آپ اس کی خلاف ورزی کریں، مخالفت نہ کی جائے اور نہ ہی ان کو پریشر رائز کیا جائے۔ امید ہے کہ اس حوالے سے اچھی رہنمائی ہو چکی ہوگی۔ ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، جی چلائیے۔ ہم نے نا یونٹ کے لیے پیسے دینے تھے، تو میری دادی کے نا فوت ہو گئی اور اس کا سونا پڑا ہے، وہ اس کو سیل کر کے ہم یونٹ دے سکتے ہیں؟ جی حضور، یونٹ کے حوالے سے
دیکھیں وہ دادی کا پیسہ ہو یا ایسے ہی کل ایک مجھے بھی فون آیا، انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ ایک والد صاحب تھے اور انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی میں اولاد کو تقسیم کر دیے پیسے، اب ان کا کوئی ایک بیگ کھلا ہے تو اس میں سے کچھ پیسے نکلے تو کیا ہم یونٹ میں دے سکتے ہیں؟ آپ کا جذبہ مرحبا صد مرحبا، کیا اس میں اور بھی پلس کر لیں تھوڑا سا، پھر ایک ساتھ جواب دیں کہ لوگوں کو پیسے ملے یا فری میں کہیں سے آ گئے، تو اس طرح کی جتنی بھی رقمیں ہیں کہ جس کو بندہ کہتے ہیں چلو آئے گی تو اب اس کو یونٹ میں استعمال کر لیں. تو اولا تو وراثت کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ جب وہ جتنا بھی جو مال وراثت میں ملا وہ تو مال ترکہ ہے نا، اس میں ورثاء کا حق ہے. اب وہ آپ کا نہیں، کسی ایک وارث کا نہیں، تمام ورثاء کا ہے. اگر تمام ورثاء بالغ ہیں اور سب بخوشی اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارے مرحوم والد کے لیے یا دادی کے ایصال ثواب کے لیے آپ یہ رقم دے دیں، تو بالکل دے دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر ورثاء بالغ نہیں ہیں یا ورثاء بالغ ہیں لیکن راضی نہیں ہیں تو ایسی صورت میں بہرحال وہ مال اب جو ہے ورثاء کی ملکیت ہے، ان کا حق ہے، انہی میں تقسیم ہوگا. ہاں آپ نے سب کو دے دیا، اب اس کے اندر 4 ورثاء راضی ہیں، ٹھیک ہے وہ اپنا حصہ جو ہے وہ دے دیں، جبکہ وہ بالغ ہوں تو ان کو بالکل دینے کا جو ہے وہ حق حاصل ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ نے گفتگو کی کہ بھئی اور کہیں سے مال ملا، راستے میں سے پڑا ہوا جو ہے وہ کہیں سے مال مل گیا، یا جو ہے وہ کوئی دکان پر جو ہے وہ آپ کے مال چھوڑ کر چلا گیا، یا اور کسی نے زیادہ پیسے دے دیے، مثال کے طور پہ دینے 10,000 تھے، کسی نے گن کر جو ہے وہ آپ کو 10 دیا، آپ نے کاؤنٹ کیا 11 ہیں. اب آپ سوچیں کہ جناب یہ ایک اس نے تو دے دیے 10 بول کر ہی، چلو میں ایک جو ہے وہ مسجد میں دے دیتا ہوں، میں تھوڑی لے رہا ہوں، اللہ کے نام کام میں جو ہے وہ لگا رہا ہوں، میں جو ہے وہ ٹیلی فون میں دے دیتا ہوں یا میں مدرسے میں دے دیتا ہوں، یہ درست نہیں ہوگا. جو پیسہ آپ کو پڑا ہوا ملا ہے اس کا حکم لقطے کا ہے. یوں ہی آپ کی دکان پر کوئی چھوڑ کر گیا وہ لقطہ ہے، یوں ہی کسی نے آپ کو زیادہ دے دیا ہے تو ایسی صورت میں اصل مالک تک پہنچائیں گے. ہاں جہاں مالک تک پہنچانا ممکن نہ ہو، اولاً اعلان کیا جائے گا. اعلان کرنے کے بعد جب آپ کو غالب گمان اس بات کا ہو جائے کہ اب اس کا مالک اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا، پھر آپ صدقہ کریں گے. اب اس میں صدقہ کرنے کے اندر آپ مسجد میں بھی دے سکتے ہیں، مدرسے میں بھی دے سکتے ہیں، آپ ٹیلی فون کے اندر بھی دے سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں ہے. لیکن پہلے اعلان، اور اعلان کے بعد اتنا عرصہ گزر جانا کہ ظن غالب اس بات پر ہو جائے کہ اب مالک اس پیسے کو تلاش نہیں کرتا ہو. اب یہ ظن غالب مختلف ہوگا. 1 روپیہ ملا تو اس کا ظن غالب جو ہے وہ بہت جلدی ہو جائے گا کہ 1 روپے کو کون تلاش کرتا پھرے گا. لیکن اگر کسی کے 10,000 کے جو ہے وہ پیسے ہی گم ہو گئے تو اب تھوڑا ٹائم ہوگا کہ وہ کافی عرصے تک تو اس کو تلاش کرتا رہے گا، معلومات لے گا، دیگر چیزیں ہیں، تو ہم بھی اعلان کریں گے. اعلان ہم پر بھی شرعی اعتبار سے لازم ہے کہ اصل مالک تک پہنچانا ہے. تو اب ایسا نہ ہو کہ ہم ٹیلی فون یا کسی بھی ایون ہم مسجد میں دیں، مدرسے میں دیں، کرنے تو نیک کام جا رہے ہیں لیکن اس کی ابتدا میں کہیں گناہ میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ وہ ہمارے لیے حلال ہی نہیں ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو پاک ہے اور پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے. تو تھوڑا دیں لیکن پاک دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو دیں اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ. مختصر ارشاد فرمائیں کہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں ٹیلی فون میں جو بھی؟ جی ہاں زکوٰۃ دے سکتے ہیں لیکن بتا کر دینی ہوگی کہ یہ زکوٰۃ ہے یا فطرہ ہے. 17 دسمبر جو ٹیلی تھون ہو رہا ہے اس میں زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے لیکن بتا کر، اور غالباً زکوٰۃ کے اکاؤنٹ بھی شاید الگ ہوں گے، تو اب اس چیز کا بھی اہتمام کیجیے گا. ایک کال مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی چلائیے. کیا عمرہ کرنے والے کو حاجی کہہ سکتے ہیں؟ جی حضور، عمرہ کرنے والے کو حاجی، بلکہ عمرہ کرنے جا رہا ہے اور ابھی کیا نہیں وہ بھی حاجی، حج کرنے جا رہا ہے اور ابھی کیا نہیں تو اس کو بھی حاجی کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیں جو شخص عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، پہلے تو میں سوال کا جواب عرض کر دوں. جی جی. تو اس نے عمرہ تو کر لیا لیکن وہ حاجی نہیں ہوتا، کیونکہ حاجی کی اپنی شرائط ہیں اور اپنے ارکان ہیں، اور ان ارکان کے مطابق جو شخص کعبۃ اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے، طواف کعبہ کرتا ہے، وقوف عرفات کرتا ہے، مینا اور مزدلفہ اور دیگر ساری صورتیں پائی جاتی ہیں، تو تب بندہ حاجی بنتا ہے. خاص طور پہ اس کے 2 ارکان جو عام مشہور ہیں، وقوف عرفہ اور طواف زیارت. اور جو شخص عمرہ کرتا ہے وہ حاجی نہیں ہوتا، اس کو حاجی نہیں کہنا چاہیے. ہمارے یہاں معروف ہے اس کو حاجی کہنا شروع کر دیتے ہیں، بلکہ ابھی گیا نہیں ہوتا جانے سے پہلے ہی کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بہت ساری صورتیں ایسی بھی نظر آتی ہیں، نہ کسی نے عمرہ کیا ہوتا ہے نہ حج کیا ہوتا ہے، اس کو بھی بسا اوقات حاجی کہہ دیتے ہیں. تو یہ جان کر کے کہ یہ حاجی نہیں ہے، باوجود اس کے اس کو حاجی کہنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ گناہ کا کام ہے. غیر حاجی کو حاجی نہیں کہنا چاہیے. جی فرمائیں گے؟ نہیں ٹھیک ہے. ایک اور کال چلائیے گا.
تو ایک بھی یہ تقوی کیا چیز ہے اور تقوی کہاں تک کیسے حاصل ہوتا ہے؟ جی حضرت، تقویٰ کیا ہے، کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ تقوی دیکھیں پرہیزگاری کو کہتے ہیں. اس کی علماء اسلام نے بہت ساری تعریفیں بیان کی ہیں. ان میں سے ایک لب لباب میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. تقوی یہ ہے کہ بندہ اپنے دامن کو گناہوں کی سیاہی سے محفوظ رکھے، یعنی کہ گناہوں سے بچنا یہ تقوی ہے. پرہیزگاری اختیار کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھنا، یہ تقوی ہے. اور تقوی انسانی زندگی میں بے حد ضروری ہے، کیونکہ جب تک تقوی نہیں ہوگا عبادت کی لذت نہیں ملتی. انسان گناہوں سے بچے، حسد سے، وعدہ خلافی سے، چغلی سے، غیبت سے، ماں باپ کی نافرمانی سے، زناکاری سے، شراب نوشی سے اور گالی گلوچ سے، نماز کو ترک کرنے سے، روزے ترک کرنے سے، اور اسی طرح دیگر تمام گناہوں کے کاموں سے اپنی ذات کو بچا لے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ متقی ہے، یعنی گناہوں سے بچنے والا ہے. اور میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی انسانی زندگی میں بے حد ضرورت ہے، بلکہ عبادت کی لذت ہی انسان کو تب ملتی ہے کہ جب وہ تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے. بلکہ ایک حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جسے میں چند نصیحتیں کروں اور وہ خود اس پر عمل کرے اور دوسرے لوگوں تک پہنچے.
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب